ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہیں. چند باتیں ہیں جو اپنے مہمانوں کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے, اس کے بعد ان کا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تقریباً اس جنگ کو جو کہ اس وقت امریکن اسرائیل گٹھ جوڑ کے ساتھ ایران پہ مسلط کی گئی ہے, اور ایران جو ایک دفاعی جنگ لڑ رہا ہے, اس جنگ کو 28 دن تقریباً 27-28 دن ہو چکے ہیں. اب اس 27-28 دن میں یقیناً جانی نقصان بھی ہوا ہے, مالی نقصان بھی ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے نقصانات کے جو اثرات ہیں وہ پوری گلوبل دنیا پہ نظر آ رہے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ اگر اسی طرح آگے بڑھتی رہی اور جس طریقے کے دعوے اور دھمکیاں چل رہی ہیں تو پھر یہ ایک عالمی جنگ کی طرف جائے گی, کیونکہ آلریڈی اس جنگ میں کئی ممالک شریک ہو گئے اور کئی ممالک کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے. مشرق وسطیٰ کی جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ جنگ محدود رہے گی یا دوسرے ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں, جو اور مزید ملک ہیں جس میں بڑے ملک ہیں؟ اس جنگ کا عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں پہ کیا اثر پڑے گا اور مزید کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ کیا اس صورتحال سے عالمی مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا؟ کہا تو جا رہا ہے کہ کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہو چکی ہے معیشت کی. کیا یہ صورتحال واقعی تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ چکی ہے؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے اس کا کوئی فیکچول پوزیشن ہے؟ کیا ممکنات ہے؟ موجودہ جنگ کے بعد اسرائیل کی داخلی اور خارجی پوزیشن کیا ہوگی؟ اور ایک بہت اہم سوال جو انٹرنیشنل میڈیا بھی کر رہا ہے, عالمی رائے بھی اس پہ بن رہی ہے اور اسپوکس پرسن بھی بول رہے ہیں کہ نومبر 2026 جو وسطی الیکشن ہے امریکہ کا, وہ وسطی الیکشن جو مڈ ٹرم الیکشنز ہے, اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے, بہت ساری پالیسیز میں یہ جو ایران امریکہ جنگ اور اسرائیل گٹھ جوڑ جنگ ہے, اس سے یقیناً امریکن بہت بڑی تعداد میں ناخوش ہیں. اور ایون وہاں کے جو کانگریس مین ہیں, جو اور دوسرے سینٹ کے لوگ ہیں اور پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ بھی اس سے ناراض ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ 2026 نومبر میں یا تو ان کی امپیچمنٹ کی امید کی جا رہی ہے یا پھر یہ غیر فعال صدر بن کے رہ جائیں گے, کیونکہ ان کی پالیسی کی بنیاد پر ان کی پاپولرٹی 30% سے نیچے آ چکی ہے. ایسے صورت میں جو ٹرمپ سے توقعات لگائے بیٹھے ہوئے جو بھی ملک, ان کی پھر مستقبل کیا ہوگا جب امریکن پالیسی تبدیل ہوگی؟ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک سعودی عرب, ترکی, خلیج ریاستیں کیا حکمت عملی تیار کریں گی؟ کس طرح؟ کیونکہ کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں, کہیں سعودی عرب اور UAE کا انوالومنٹ, کہیں قطر کا اپنے آپ کو الگ کرنے کا, کہیں بحرین کا اس بات پہ فخر کہ ہمارے ہاں ان کے اڈے موجود ہیں. تو کیا صورتحال ہوگی؟ پاکستان اس بحران میں سفارتی, سیاسی اور معاشی طور پر کوئی کردار ادا کر رہا ہے, کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے, یا وہ اپنے آپ کو کیسے بیلنس رکھے؟ موجودہ عالمی کشیدگی کا پاکستان کی یقیناً معیشت پہ اور سیکیورٹی پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں, آئیے کا تعارف کراتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں محمد مہدی, ماہر بین الاقوامی امور, فاؤنڈر اینڈ چیئرپرسن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ میڈیا ریسرچ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. اور میرے ساتھ شامل ہیں عبداللہ گل صاحب, چیئرمین جوانان پاکستان. آپ کا بہت شکریہ. میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کی طرف آتے ہیں. سر, کیسے دیکھتے ہیں 28 دن ہو گیا اس جنگ کو, اس کے اثرات, معاشی اثرات, سیکیورٹی کے لحاظ سے جو چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی. اور مہدی صاحب کو اور عبداللہ گل صاحب کو میرا بہت سلام, آلویز پلیئر. دیکھیں اس وقت یہ جو جنگ ہے
یہ امپیکٹ کر رہی ہے جی. ہم نے تو اپنی لائف ٹائم میں، میری کم از کم اپنے لائف ٹائم میں اس سے بڑا جنگ نہیں دیکھی پہلے، اور پروبیبلی دس ول ری شیپ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے جی. یہ جنگ کا جو کنکلوژن ہے، ایک نئے آرڈر جو ہے وہ تخلیق ہوگا اس کے اندر سے، یہ دیکھیے گا. تو دیٹس وائی دس از دا وار. میں اس کو بڑی اس لیے کہتا ہوں کہ ایوری انڈیویجول لیونگ آن دس یونیورس ہیز بین امپیکٹڈ جی. لوگ جو ہیں وہ انرجی کی طرف سے افیکٹ ہوئے ہیں، اسکولز، آپ کے ڈیلی لائف، آپ کی اکنامکس، اور ابھی یہ ملٹری ایکشن سے، اکنامکس سے ہوتی ہوئی اب فوڈ کی طرف جا رہی ہے. اور اگر یہ پانی اور ڈیسیلینیشن پلانٹس اور یہ ہٹ ہوتے ہیں تو سیریس کیٹاسٹرفی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ایران ہیز ڈیسائیڈڈ کہ if we are going down تو پھر اس کا امپیکٹ آئے گا جی. اینڈ they have created the cost فار دوز جنہوں نے یہ جنگ مسلط کی، امریکہ اور اسرائیل نے جو مسلط کی گئی ایران کے اوپر یہ جنگ، ان کے لیے انہوں نے کاسٹ کریٹ کر دی ہے جی. تینوں پارٹیز جو ہے وہ سٹریس میں ہیں، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، سٹریس ہے. دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن. لیکن اس وقت امریکہ کا ہیوبرس، پرائڈ، اتنی بڑی طاقت، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اسی لیے اس کو وار آف چوائس کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چوائس، اس کے اوپر یہ وار کی ان کا پرائڈ اٹیچ ہے. وہ روزانہ اعلان کر رہے ہیں کہ وی ہیو ون دا وار، لیکن وار ختم نہیں ہو رہی. اور پھر آپ شرائط بھی دے رہے ہیں ڈسکشن کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سٹریسز. اسرائیل جو ہے، جو مین بینیفیشری بننا چاہتا ہے، ابھی تک بنا نہیں ہے مکمل طور پہ، انہوں نے جھونکا ضرور ہے لیکن بننا چاہتا ضرور ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ لاجیکل اینڈ تک، اور لاجیکل اینڈ ان کی نظر میں یہ ہے کہ انیلیشن آف ایران ان آل ڈومینز، یا ٹوٹل سرنڈر ان آل ڈومینز، جو مشکل لگتا ہے، ناممکن ہے. اور دوسری طرف ہم ایران کا ایک آئیڈیولوجیکل فورسز اور ایران کا اپنا ایک نیشنل پرائڈ جو لے کر، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 93,000 ایرانینز اور جیو اسٹریٹجک جو لوکیشن کا ایڈوانٹیج، پورا ایڈوانٹیج اٹھایا ہے ایران نے ٹو کریٹ دس رسپانس. دے ور تھنکنگ کہ 3-4 دن میں ختم ہو جائے گی جنگ، اس لیے انڈیا بھی کود کے پہنچا اسرائیل کے جی پہلے ہی میں اپنی پوزیشن چینج کر لوں بلائے طاق رکھ کے ہر چیز. وہ ہوا نہیں ہے، ایران کھڑا ہو گیا. اور یہ وار جو ہے ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ انٹیلیجنس بوتھ دا پارٹیز ہیو اباؤٹ ایچ ادر جی. ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت جو ان کا دفاع ہے کمزور ہو رہا ہے، چونکہ ڈائلاگ پاکستان میں اسٹیبلش ہو چکا ہے، آئی مین اس کی طرف موو شروع ہو چکی ہے، بات چیت شروع اس کی طرف جا رہی ہے. ایک پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے کہ ایک ٹیبل پہ ہے، تو اس لیے ابھی جو ملٹری پریشرز ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 10 دن مزید اس میں اضافہ کر رہا، ناٹ اٹیکنگ دی انرجی، جو سائٹس ہے اس کو اٹیک نہیں کریں گے 6-7 تاریخ تک. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ چانس دینا چاہتے ہیں ڈائلاگ. اور یہ اس چیز کی بھی انڈیکیشن ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے، وہ پروبیبلی اب اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. اینڈ پروبیبلی ہیز ریچ ٹو دس کنکلوژن کہ آئی ہیو بین پشڈ انٹو دس وار بائی اسرائیل. تھینک یو. سر یہاں پر ذرا مجھے اس پہ بھی ذرا اپنی رائے دے دیجئے کہ ٹرمپ نے تو یہ 7 یا 6 کا جو بھی ڈیٹ دے دی ہے کہ وہ اسٹرائک نہیں کریں گے، لیکن ٹرسٹ ان پر تو خیر کسی کو بھی نہیں ہے. ماضی کی بات کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے والے جنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ سب چیز ختم کر دی گئی ہے، اور امریکہ یہ پالیسی عراق میں بھی لایا، اور پھر بعد میں اس کے اوپر جو کچھ بھی ہوا لیبیا، عراق، سب میں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک بہت بڑی ایک تھریٹس ہیں، اور اس تھریٹس کے اوپر ظاہر ہے ایران نے موبلائزیشن بھی کی ہے، اور بہت کچھ اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ وہ زمینی اٹیک کریں گے، اب اپنی فوج اتارنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو کہاں لگتا ہے کہ امریکہ اپنی فوج کس جگہ پہ اتار سکتا ہے؟ کون سا ایریا ایسا ہے ایران کا جہاں فوج اتارنے کی پوزیشن میں ہے؟ ایک اگر وہ ایران فوج اتارتا ہے تو اس صورتحال میں ایران کا جو ایڈوانٹیج کتنا ہوگا، کس طرح ایران اس کو مثلا ایکٹ کر سکے گا اور ون کر سکے گا اگر وہ فوج اترتی ہے زمینی؟ جی سر. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا رسک اٹیچ ہے جی اس فوج کا. اس کی جو جنگ کا مرکزی جو پوائنٹ آ گیا ہے، جو ایریا یا ریجن کہہ لیں، ایران جو اندر نقصانات ہو رہے ہیں. ابھی تو 90,000 کے قریب تقریباً ٹارگٹس کے 80 سے 90,000 کے قریب ٹارگٹس اٹیک ہوئے، جو سیولین پاپولیشن کہہ لیں یا سیول سینٹرز ہیں، پلس 300 کے قریب تقریباً ہاسپٹلز ہیں. اور اٹ سٹارٹڈ فرام اے ویری بیڈ انسیڈنٹ، جو اٹیک کیا گیا بچیوں کے اسکول کو، وہاں سے شروع ہوا.
मेहदी साहब, एक तो शराइत आई हैं, आपने भी सुना होगा, मीडिया में मौजूद हैं, बड़ी बातें हैं इस पे, बड़ी फेक न्यूज़ भी है, लेकिन आप ज़ाहिर है टच में हैं, आपको अंदाज़ा होगा। एक तो इस पर मैं चाहूँगा आप ज़रूर बात करें कि आखिर जो शराइत दी गई हैं उसकी क्या हैसियत है, और क्या ईरान जो जंग जीत रहा है अकेले मैदान जंग में, वो टेबल पे कैसे हार सकता है जिस किस्म की शराइत सामने आ रही है। एक और दूसरा सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो जंग है जो इतनी तवील हो चुकी है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब ज़मीनी जंग है, आपको क्या खदशात लगते हैं, कहाँ अमेरिकन फ़ौज उतरेगी? क्योंकि एक रास्ता ये भी बताया गया है कि जो भी मुल्क अगर उसकी मदद करेगा, ईरान को ये राइट होगा कि वो उस मुल्क के अंदर रिजिम तब्दील कर दे। ख़ास तौर पे यूएई की बात मीडिया पे आ रही है, कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया और आपके दोनों मेहमानों को सलाम। बात असल में ये है डॉक्टर साहब कि जहाँ तक शराइत करने की बात है, तो हमने देखा है कि दुनिया में जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो इसी तरह की लंबी चौड़ी शराइत लिस्टें जो होती हैं वो पेश की जाती है। लेकिन जो असल में बात होती है वो ये होती है कि कौन सा ऐसा मिनिमम कॉमन एजेंडा है जिसके ऊपर जो है वो बैठ कर बात की जा सकती है। अमेरिका ने अपनी शराइत दे दी है, उसका जवाब दे दिया है। ईरान ने अपनी, देखें ईरान ने जिस तरह की अब शराइत दी है, ईरान अब सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रहा है। अब ईरान ने तो ये शराइत दी है कि जनाब आप जो हिजबुल्लाह और हमास पर हमले कर रहे हैं तो इसको भी बंद किया जाएगा। वो क्या कह रहा है? वो फ़लस्तीन की बात कर रहा है, वो लबनान की बात कर रहा है, और उसने ये भी साथ में कहा है मेरी मालूमात के मुताबिक कि जनाब ये दोनों जो तंजीमें हैं ये इलेक्शन जीती थी। जब आपने फेयर एंड फ्री इलेक्शन फ़लस्तीन में करवाए थे तो हमास जीती थी। हिजबुल्लाह पिछले काफ़ी इलेक्शनों से वहाँ जीत रही है, तो आप इन्हें कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं? क्योंकि आपका तो क्राइटेरिया यही है कि एक जमहूरियत होनी चाहिए, और जमहूरियत के साथ जब भी उधर हुआ है तो ये लोग जीत कर आए हैं। तो ईरान ने भी जो शराइत इस दफ़ा रखी हैं वो सिर्फ अपने तक नहीं रखी। हमने 5+1 का एग्रीमेंट भी देखा था, और जो पिछली नेगोशिएशन भी थी वो सिर्फ ईरान के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन अब ईरान जो है वो रीजन की बात कर रहा है। और वो एक दफ़ा जो अभी आपने फरमाया कि वो जो उसकी विक्ट्री है उसको कंसोलिडेट करना चाह रहा है, कि उसके दोस्तों को ये पैगाम पहुंचे कि वो उनकी भी अब बात कर रहा है, और उनके लिए भी उसी तरह फाइट कर रहा है जैसे ईरान के लिए फाइट कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर जो है वो ये दोनों चीजें जो हैं वो ये लेकर वो आगे बढ़ रहा है। जहां तक आप ये फरमा रहे हैं कि वो कहां पर उतर सकते हैं, देखिए ग्राउंड पर उतरने के लिए जरूरी होता है कमक का होना, पीछे सप्लाई लाइन का हर सूरत में बरकरार रहना। अब सप्लाई लाइन जो होती है वो अमूमन खुश्की के जरिए से जो होती है वो आसान तरीन होती है। खुश्की के जरिए से लग नहीं रहा कि जो ममालिक की सरहदें मिलती हैं ईरान के साथ, मिसाल के तौर पर इराक है, तुर्की है, पाकिस्तान है, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो वहां से कोई ऐसी सपोर्ट मिलने वाली है कि जमीनी तरीके से ईरान के अंदर जो है वो फौज को लेके जाया जा सके। जहां तक दूसरा तरीका है वो वही है जो नेवी वाला है। हुर्मस के पास जो जजायर हैं उसमें से आपको पता है कि 1971 से 3 जजायर के ऊपर ईरान का और यूएई का एक डिस्प्यूट चल रहा है, जो है तो ईरान के पास, लेकिन यूएई हमेशा से क्लेम करता है, और वो यूनाइटेड नेशन में भी ये मसला लेकर गया हुआ है और इसको एक डिस्प्यूट बनाया हुआ है। तो अमेरिका के पास ये चॉइस है, उसमें से 2 जो लैंड्स हैं वो तो 1-1 किलोमीटर के टोटल हैं, और वहां पर कोई आबादी भी नहीं है। तो वहां के जरिए से बंदर अब्बास की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बंदर अब्बास एक ऐसी जगह है जहां से हुर्मस को कंट्रोल किया जा रहा है। तो कोशिश ये होगी कि अगर इस तरह का कोई एडवेंचर किया जाता है तो ये, लेकिन इसमें फिर बात वहीं आ जाती है कि सप्लाई लाइन जो है क्या वो समंदर के जरिए से इस तरह बरकरार रह सकेगी कि वो ग्राउंड फोर्सेस को मदद कर सके, और दूसरी तरफ क्या उसके बाद ईरान को रोका जा सकेगा कि ईरान जो है वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को आगे ना लेकर जाए बहरीन की तरफ या यूएई की तरफ। तो एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी, और इसका जो फिर रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा कि सिर्फ ये लड़ाई जो अभी तक कोशिश है कि सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल के रहे, उसमें फिर ये खतरा पैदा हो जाएगा कहीं ये जो इजराइल की पहले दिन से ख्वाहिश है कि इसमें मुसलमान से लड़ पड़े। तो ये इसलिए इजराइल तो अभी भी ये कोशिश कर रहा है, और हम ये सुन रहे हैं कि इजराइल अमेरिका को बार बार ये मशवरा दे रहा है कि जी अंदर से बगावत भी हो जाएगी, आप एक दफा ग्राउंड फोर्स को उतारें। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो बॉडी बैग्स हैं वो अमेरिका बहुत बड़ी तादाद में जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका के लिए बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल हो जाएगी। अभी तक तो
فائنینشیل لاس جو ہے وہ امریکہ کا ہو رہا ہے اور امریکہ کو یہ خیال ہے کہ میں مڈل ایسٹ کے ملکوں سے اس کو پورا کر لوں گا. لیکن اگر باڈی بیگز واپس جانا شروع ہو گئے تو پھر امریکہ کے لیے مزید, اور ایران جو ہے اس کے لیے پوری طرح تیار ہے. اور جو آج اور کل انہوں نے اپنی کچھ ویڈیوز جاری کی ہیں اور ان کے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ادھر اپنے دوستوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں, اس کے اندر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھی پوری تیاری کے اندر ہے. اور ساحلی پٹی کے اوپر انہوں نے بھی ایک بہت بڑی جو ہے اپنی فوج ڈپلوائے کر دی ہے اور وہ بھی اس بات کے انتظار میں ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم نے کیا جواب کرنا ہے. تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال بن جائے گی. لیکن میرا خیال ہے ان کے اچھا یہ بتائیں مہدی صاحب یہ ذرا ضرور بتائیے ہمیں کہ دیکھیں ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے تو اپنی پوری طاقت استعمال کر لی جہاں جہاں اس کے کانٹیکٹ تھے, ایون کہ اس نے چائنا تک سے کو بھی اپروچ کی ہے ہرمز کے لیے. نیٹو آپ دیکھ لیں کہ شامل کرنے کی بات کی, انہوں نے انکار کر دیا اور بہت سخت رویہ ہے اس وقت فرانس کا, جرمن کا. لیکن خلیج ممالک سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے جس طرح کی میڈیا میں گفتگو ہے. قطر نے ریفیوز کیا ہے, لیکن بحرین ہے, سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, وہ بہت سخت موقف ہے میڈیا کے لحاظ سے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایران کی طرف سے جو سپورٹ ہے, جیسے کہا جاتا ہے حزب اللہ ہے, حماس ہے, عراق میں الشہید ہے, اسی طریقے سے یمن میں حوثی ہیں, ان کی طرف سے باضابطہ جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. تو کیا اگر یہ گراؤنڈ ایکشن ہوتا ہے تو یہ جنگ وہاں سے بھی شروع ہو سکتی ہے سر؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں حزب اللہ تو آلریڈی لڑائی کا حصہ بن چکا ہے اور اسرائیل کو کافی نقصان دے رہا ہے. بلکہ کل ہم نے تل ابیب کے جو میئر صاحب ہیں ان کا جب ہم نے دیکھا انٹرویو, تو وہ انٹرویو کے اندر بنیادی طور پہ جو ان کا نقصانات ہوئے ہیں وہ حزب اللہ کی وجہ سے. حزب اللہ کے راکٹس نے جو تل ابیب کا شمالی حصہ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا, جس کی وجہ سے وہ چیخ رہے تھے بلکہ رو بھی رہے تھے. تو اس لیے حزب اللہ تو اس میں شامل ہوئی بھی ہے. لیکن اگر یہ گراؤنڈ فورسز کی لڑائی شروع ہو گئی تو یہ لڑائی جو ہے جو بڑی خطرناک بن سکتی ہے, کیونکہ پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ کون کس کے ساتھ اور کہاں سے کون اٹیک کر سکتا ہے. اور اسی لیے عراق کی طرف سے جہاں امریکہ کی فوج آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے, امریکہ نے یہ رسک نہیں لیا ہے, کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ نے اگر یہاں سے رسک لیا گراؤنڈ فورسز کے لیے تو پیچھے سے جو ہے وہ بھی امریکہ کے اوپر اٹیک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے جی کہ وہ جو ہے وہ پھر وہ اس کی بھی فوج جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں آگے آپ سے بات کروں گا. عبداللہ گل صاحب, پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اب جب کہ فضائی جنگ اور میزائل کی جنگ بھی آپ نے دیکھ لی, بھی جاری بھی ہے, یہ گراؤنڈ پہ جو ایکشن کی بات کی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور ایران اور پھر دوسرے حوثی, حزب اللہ اور حماس, تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ اور دوسرے لوگ انوالو ہیں, تو جنگ کی صورتحال کہاں جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے انوائٹ کیا, اور باقی گیسٹ کو بھی السلام علیکم. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے اس جنگ کا, تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ سوویت یونین گوریلا وارفیئر نہیں لڑ پایا تھا اور اس کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ایونچولی اس کی فریگمنٹیشن ہو گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جہاں پورے دنیا کے لوگ ساتھ تھے اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز بھی ساتھ تھیں, $2.43 ٹریلین کا بجٹ بھی ساتھ تھا, اس کے باوجود نتیجہ بہت ہی بھیانک نکلا اور اس کے بعد سپر پاور کا ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. اور یہ وہ وجہ تھی جب ایک نئی الائنمنٹس دیکھنے میں آئی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باقاعدہ صدر پیوٹن کو ایک تاریخ ساز استقبال سعودی عرب کے اندر دیا گیا, اور سعودی عرب کے اندر ایک ایسا استقبال تھا جس کے اندر جو رشین پریزیڈنٹ تھے ان کو باقاعدہ اپنے جو جیٹ تھے وہ ساتھ ایسکارٹ کرنے کے لیے بھی اجازت دی گئی لانے کے لیے. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک بڑی انہونی بات تھی جس سے ری الائنمنٹ نظر آ رہی تھی. اب یہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ 1000-2000 ٹروپس لا کے 82nd ایئر بورن ڈویژن کے, ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ اپنے باقاعدہ ایویشن ہوتی ہے, اپنی ان کی آرٹلری سپورٹ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کیا مقصد کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ کسی صورت آبنائے ہرمز کھل جائے اور کھل کے پھر وہ جنگ کا فتح کا اعلان کر کے یہاں سے چلتے بنے.
जान साहब, मैं इस पॉइंट की तरफ भी आना चाहूँगा कि अभी हम इंटरनेशनल जब मीडिया देखते हैं, तजिया निगार देखते हैं, उनके अहम तरीन जो आपके कांग्रेसमैन हैं, सेनेट हैं, वहाँ ये गुफ्तगू आ रही है और प्योरली अमेरिकन बुनियादों पे कहा जाता है कि जनाब 80% से ज़्यादा अमेरिकन जो हैं शायद इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, और इस वक्त जो पॉपुलरिटी है वो 30% से ज़्यादा गिर चुकी है जनाब ट्रम्प की। और ये तासुर बिल्कुल इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये जो वस्ती आपके इलेक्शन है इसमें इनकी जमात को नुकसान पहुंचेगा, जिसकी बुनियाद पे या तो इम्पीचमेंट हो सकती है या ये गैर फ़ाल हो सकते हैं, और फिर ऐसी सूरत हाल में ये पॉलिसीज़ और दूसरी पॉलिसीज़ और ईरान के खिलाफ जंग वाली पॉलिसीज़ सब या तो महदूद कर दी जाएगी या ख़त्म कर दी जाएगी। तो जो लोग ट्रम्प के साथ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं उन ममालिक का क्या होगा? एक और अभी जो इन्होंने बताया जिस तरह आपके कि इजरायली फ़ौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी, ये इजरायली आर्मी चीफ की वो अपनी वार्निंग है अपनी हुकूमत को। फिर हमने मेयर को देखा रोते हुए, वो ये कह रहे हैं कि हम क्या बंकरों में रहें। मसलन इस वक्त इजराइल की क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है? जी सर। डॉक्टर साहब देखिए, मिलिट्री स्ट्रेसेस हैं जी। मैं तो पहले बता रहा हूं आपको कि मेरा ख्याल में एक लार्जर रियलाइजेशन अब प्रेसिडेंट ट्रंप को हो रही है कि ही हैज बीन पुश्ड इनटू दिस वॉर। मैंने अपना पिछला भी जवाब इसी चीज पे खत्म किया था कि ही हैज बीन पुश्ड इनटू दिस वॉर, और प्रोबेबली वो इसको अब लिंगर ऑन नहीं करना चाह रहे। जिस तरह अमित गुल साहब ने कहा ना कि 101वां प्लान, द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ द वॉर इज द प्लान इटसेल्फ, और वो हुआ। इसलिए तो आज देखे ना 2 से 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन हम करेंगे, 4 से 5 हफ्ते करेंगे, तो ये अभी बढ़ती चली जा रही है। और इसका मतलब है कि स्टिल द स्टॉक पाइल्स आर देयर और ईरान जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। इजराइल के अंदर भी स्ट्रेसेस है, लेकिन इजराइल नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड, देखिए जब 12 डेज वॉर हुई थी और प्रेसिडेंट ट्रंप को ड्रैग इन किया था इस वॉर में, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक रैशनल माइंड यही चीजें एनालाइज करके, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं कि 80% अमेरिकन नहीं चाह रहे। अमेरिकन आर नॉट इंटरेस्टेड कि जंग अमेरिका जीतता है या ईरान जीतता है, 6 महीने रहती है या 6 दिन रहती है। दे आर इंटरेस्टेड कि हमारा कितना पैसा इस पे लग रहा है, वो पैसा जो अमेरिकन की वेलफेयर पे लगना था या जो उनकी वेल बीइंग पे लगना था। अभी $200 बिलियन के बिल ने जाना है कांग्रेस में, उसकी अप्रूवल लेनी है। तो वो अमेरिका के लोग, अब वो स्ट्रेस है, वो ये नहीं है उनको स्ट्रेस की बड़ी जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और इस तरह की चीज। इसलिए तो कोई लेकिन अवाम को कोई पूछता भी नहीं है। ये भी एक फैक्ट सामने आ गया, माइट इज राइट। अभी ना ये कांग्रेस से इन्होंने इसको कवर लिया, लीगल कवर लिया, ना यूनाइटेड नेशन से कोई सिक्योरिटी काउंसिल से लीगल कवर लिया। ठीक है, प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई है एक आइन के अंदर अमेरिका के कि वो जंग को शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो जंग शुरू कर सकता है जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए की जाए, जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल की जाए। ये ऐसी जंग नहीं कि कोई दूसरा मुल्क आके कहे जी आप जंग कर लें, और या कोई बिजनेस डील हो रही हो कि जी आप उसके लिए जंग करें, क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू क्रिएट अ रिवेरा, या इस तरह की कोई चीज आपने बनानी है या बिल्डिंग्स बनानी है, तो ऐसे नहीं हो सकता। ये जो अभी अमेरिकन एप्लीकेशन और इजराइल की एप्लीकेशन आई है, और खासतौर पर अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट हुई है, दिस लैक्स मॉरल ग्राउंड्स आल्सो, दिस लैक्स पॉलिटिकल ग्राउंड्स आल्सो, दिस लैक्स डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स आल्सो, ह्यूमन राइट्स, जो चीज कर ले वो उसमें सामने आते नहीं है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन हो रहे हैं फॉर क्रिएटिंग। उनको लगता है कि ये वॉर क्रिएट की गई है फॉर इजराइल, तो दैट्स वाई उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही। और जो आपने सवाल किया जी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, देखिए ये बहुत सवाल किया जाता है, वो अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, मर्क्यूरियल भी हैं, वो उनमें बहुत फ्लॉज होंगे, जज्बाती भी है, हर चीज है, बट ही इज द प्रेसिडेंट। अब डिप्लोमेसी के पास शायद बड़ा वक्त हो, पॉलिटिक्स के पास शायद बड़ा वक्त हो, लेकिन वो जो अब हालत वहां पे लोगों की हो रही है, और 2-3 जंगें हो रही है, ये याद रखिएगा। ईरान के अंदर तो चले ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसलिए हम उस पर बहुत कवर, जो लेबनान में हो रहा है, जो आज जो वेदर की वजह से जो फलस्तीन में, गाजा में जो लोगों की कंडीशन हुई है, लेबनान में सीरियस चीजें चल रही हैं, और वहां पे तो वॉर काफी आगे बढ़ गई है जी, और खतरनाक होती जा रही है, और इसी तरीके से वहां पे स्प्रेड हो। फिर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ गया जी, यूएई के, मिडिल ईस्ट के लोगों ने कभी ये समझा नहीं, वो समझते थे कि बस एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिला हुआ है, हम तो बिल्कुल सेफ है, प्रोटेक्टेड है,
ईरान हैज क्रिएटेड कास्ट देयर, वहां पे टेंशन है, लोग जो है लेबरर्स है पाकिस्तानी के जो कतर दोहा में और जो दुबई वगैरह में थे वो लोग पाकिस्तान में फंसे हुए, कुछ एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई हुई है. तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसेस प्रॉब्ली. हाँ, जो बात होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो बैठे हुए सीट पे, अब डील तो इन्हीं के साथ करना है. वर्ल्ड विल हैव टू फाइंड आउट दोज वेज एंड मीन्स, वो तरीके निकालने होंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप जैसी पर्सनैलिटी के साथ इसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि टाइम नहीं है, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, जो भी तब्दीली उनमें लानी है वो एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए. और आई थिंक फ्रेंड्स लाइक पाकिस्तान, दिस इज द बेस्ट एग्जिट कार्ड अवेलेबल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान बोथ. ईरान भी ठीक है, उनका जज्बा अपनी जगह पे होगा, लेकिन कभी कभी अगर अमेरिका की हम मिसकैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो हु कैन गारंटी कि ईरान अगली मिसकैलकुलेशन नहीं करेगा. हो सकता है वो कोई ऐसी मिसकैलकुलेशन कर रहे कि उसका जितना भी ये रिस्पॉन्स है, एक टिपिंग पॉइंट होता है जी एक वॉर का, उस पे इनको देखना है कि वहां जब आप पहुंच गए तभी आप नेगोशिएशन में ट्रांसेंड कर जाएं, डिप्लोमेसी में ट्रांसेंड कर जाएं. और ये डिसीजन तो दोनों कौमों ने खुद लेना है, लेकिन पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी. आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रांसेंड इनटू दैट, कुछ गिव एंड टेक के ऊपर आप अपने आप को प्रिजर्व करें. लेकिन खदशात तो ऑफ कोर्स ईरान के भी जेन्युइन है कि हु कैन गारंटी के 6-7 महीने बाद दोबारा जंग शुरू ना हो जाए. बट ये डिपेंड करता है कि ईरान की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज. आई एम अ मिलिट्री मैन, मैं ये इमोशंस पे कभी बात नहीं करूंगा कि ये कर सकते हैं, जज्बा ये बिल्कुल चलता है, इट इज अ मैटर, बट मैं कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को सामने रख के एक एनालिसिस करूंगा कि आपका अगर टिपिंग पॉइंट आ गया तो आपने ट्रांसेंड करना है इन अ डिसेंट वे. इस वक्त अगर ट्रांसेंड करता है तो ईरान इज एट अ बेटर पोजीशन, मोर रिस्पेक्टफुल होगा और बहुत अच्छे तरीके से निकल सकता है. गारंटीज को उसने इंश्योर करना है, और मिडिल ईस्ट भी ये चाहेगा और पाकिस्तान खास तौर पे ये चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में टर्मोइल ना है, वरना इजरायली एजेंडा पूरा होता है विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस, और आगे फिर अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो सकती हैं फर्दर. ठीक. अच्छा मेहदी साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका का नेटो के साथ भी, यूके के साथ भी, कई ममालिक के साथ इत्तेहाद है, जिस तरीके से खलीज ममालिक के साथ भी है. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ तो नेटो का इत्तेहाद बनता है, लेकिन ट्रंप के जो इस पॉलिसी, इस एक्शंस को वो सपोर्ट नहीं कर रहे, टोटल सपोर्ट नहीं कर रहे. इसको आप कैसे देखते हैं? फिर चाइना, रूस और दूसरे जो ममालिक हैं इम्पोर्टेंट, वो उनका किरदार, ये जो बढ़ती हुई जंग में आप कैसे देखते हैं? और तीसरा, सर हमें बताएं कि ये खलीज ममालिक में कौन जंग करना चाह रहा है, कौन जंग से बचना चाह रहा है? क्या उन्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ? जिस तरह अभी बताया गया कि जनाब यूक्रेन के सदर गए, उन्होंने एक इत्तेहाद डिफेंस पैक्ट किया, और ये तासुर पूरी तरह उभर के आ चुका है कि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है और वो उनके लिए एक ATM है. तो खलीज ममालिक के चंद ममालिक के हवाले से ये है कि जंग करो, और अगर ये वाकई उनका ये डिमांड है और कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, तो असल सूरत हाल क्या है मेहदी साहब? देखिए सर, आपने जहां तक नेटो की बात कही है ना जी सर, नेटो तो जब पिछली दफा भी ट्रम्प साहब आए थे ना, तो वो नेटो से काफी ज्यादा बज़म थे. और उस दफा भी आपको याद होगा कि सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट से भी उन्होंने कहा था कि आप जितने पैसे पे करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ये पैसे कम है, इन पैसों को बढ़ाया जाए. और आपको याद होगा कि हर मुल्क से उन्होंने जो थे वो पैसे बढ़वाए थे, हत्ता कि जापान से भी उन्होंने पैसे बढ़वाए. इस दफा भी वो आए तो वो कहते हैं कि जी हमें यूनाइटेड नेशन का या नेटो का क्या फायदा है. और वो वही वाली स्ट्रेटेजी उनकी थी कि जनाब आप अपना हिस्सा बढ़ाएं और आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो रूस के खिलाफ है वो खुद से उसके लिए पैसे जनरेट करें. हम क्यों आपको इस बात के पैसे दें, क्योंकि हमें तो उससे कोई थ्रेट नहीं है. तो यही चीज जो है उसकी वजह से वो नेटो से जो है एक उनका डिफरेंस रहा. और अगर हम गौर करें तो जो उनके अलावा भी सदूर आए हैं उनका भी वो फोकस नहीं रहा नेटो के साथ. वो भी अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने डिस्टेंस पे ही रखा है. जहां तक मिडल ईस्ट की बात है तो आपको याद होगा कि ओबामा के दौर में भी मिडल ईस्ट के अंदर इसी तरह ओबामा साहब ने भी कहा था कि ये बादशाहते वगैरह हमारी वजह से ही है. फिर इन्होंने तो यहां तक कह दिया था ट्रम्प साहब ने पिछली दफा कि अगर हम ना साथ दें तो ये एक हफ्ते भी नहीं चल सकती. तो उन लोगों के ऊपर भी जो था वो प्रेशराइज करके और इस तरह के मुआहदे किए हुए हैं कि वो तो बुनियादी तौर पे अपना जो तेल या गैस बेचते हैं वो पैसे उन तक आते ही नहीं है. उनकी तो सिर्फ जरूरियात के लिए वो पैसे आते हैं और वो अपनी जरूरियात के लिए वो पैसे रख लेते हैं. बाकी तो सारी
سارے پیسے جو ہے وہ امریکہ رکھ لیتا ہے، یا ری انویسٹمنٹ کے نام پر امریکہ میں ہی ہو جاتے ہیں۔ کہ یورپین لیڈرز جو ہیں وہ ایران کی لڑائی کو بھی رشیا کے ساتھ جوڑ کر دکھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ رشیا بنیادی طور پہ ایران کو یہ تمام سہولتیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے ایران کی بچت ہوئی ہے اور ایران بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا ہے۔ تو یورپین کا ابھی بھی فوکس جو ہے وہ بنیادی طور پہ روس ہے، اور وہ روس کو دیکھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک رہا چین کا معاملہ، دیکھیں چین نے اپنے آپ کو کوشش کری ہے کہ وہ انٹرنیشنل معاملات کے اندر جہاں تک سفارتکاری کا معاملہ اس کے اندر تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اگر کوئی اس کا بائر ہے جو اس سے چیزیں خریدنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی چیزیں بھی بیچے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اور اس کو کسی سے پیٹرول خریدنا ہے تو وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کس پر سینکشنز لگی ہوئی ہے۔ تو وہ اپنے معاملات کو اپنے انداز کے اندر دیکھتا ہے۔ امریکہ نے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ وہ اس مہینے کے اینڈ میں 30-31 کو بیجنگ میں ہوں گے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے خود سے ہی وہ دورے کو جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دیا یا اس کو وقتی طور پہ روک دیا۔ اب خود ہی انہوں نے جو ہے مئی کی ایک ڈیٹ دے دی ہے۔ تو چائنا جو ہے اس کے اندر کافی صبر دیکھنے میں آتا ہے، وہ جلد بازی کے اندر فیصلے نہیں کرتا، دیکھ بھال کر چیزوں کو۔ اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں گے جتنی نیگوسیشن کی بات ہو رہی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ چائنا براہ راست شامل نہیں ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق چائنا ہر چیز میں شامل ہے، اور چائنا ہی سے پاکستان کی بار بار ہر موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ بات کہاں تک پہنچی ہے اور کہاں تک بات آگے ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ اپنی بڑی سمارٹلی اپنی گیم کھیل رہا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کسی ڈائریکٹ لڑائی کا حصہ نہ بنے، اور انڈائریکٹلی جو ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے اس کی طرف وہ بڑھتا ہے۔ اب جہاں تک مڈل ایسٹ کے اندر کون لڑائی چاہتا ہے اور کون لڑائی نہیں چاہتا، دیکھیں میرا خیال ہے مڈل ایسٹ میں لڑائی تو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے 40 سال کے اندر جو کچھ بھی حاصل کیا تھا وہ سب کچھ جو ہے وہ چند دنوں کے اندر ہی جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ تو لڑائی تو کوئی، لیکن مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ایران کا جو ایٹیٹیوڈ سامنے آیا ہے، ان ساری دنیا کا خیال تھا کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے ایران کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، لیکن ایران نے جو ہے وہ بھرپور ریٹیلیٹ کیا، اور جو کہہ دیا گیا تھا کہ اس دفعہ جو ہے ہم امریکن اڈوں پر بھی حملے کریں گے، تو انہوں نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کری کہ وہ اڈے کہاں پر تھے اور کہاں پر نہیں تھے، تو انہوں نے حملے کیے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں اب مڈل ایسٹ کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ جو اس وقت کا ٹائم ہے، اس وقت مڈل ایسٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ اچانک کہے کہ اچھا ہمارا امریکہ کے ساتھ سیکورٹی پلان ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ہاں جس وقت یہ جنگ کا جو ہے یہ جنگ ختم ہوتی ہے یا جنگ کسی حد تک جو ہے وہ رک جاتی ہے، اس کے بعد یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ مڈل ایسٹ یا GCC کنٹریز سارے مل کر یا علیحدہ علیحدہ کسی فیصلے تک پہنچتے ہیں، اور وہ کیا نئی اسٹریٹجی اپناتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو وہ بیلنس کرتے ہیں۔ میرا آج بھی یہ خیال ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا ملک سعودی عربیہ ہے وہ بالکل نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ کسی طرح بھی ڈائریکٹ کسی کانفلکٹ کے اندر جائے۔ ٹھیک ہے جناب عبداللہ گل صاحب، ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ نہ OIC کی کوئی اہمیت ہے، نہ عرب لیگ کی کوئی اہمیت ہے، اور نہ آپ کے UN کی کوئی اہمیت ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ آپ کے اس کا قانون چلتا ہے۔ اب یہ مجھے بتائیں سر کہ یہ جو گارڈ تھا، ایک پہلے ہم یہ سوچتے تھے خلیج ممالک کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر اگر دیکھے گا تو امریکہ اور اس کے اڈے موجود ہیں اور سپر پاور ہے اور امریکہ اس کو نہیں چھوڑے گا، تو وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے جو خلیج ممالک ہیں ان کو اب اپنی سیکیورٹی، ڈیفنس اور اپنے آئندہ لائے عمل کے لیے کیا ایسا لائے عمل بنانا اب ضروری ہو گیا ہے جس سے ان کی سروائیول ہو، اور کیا ان کی پالیسی ہوگی اب؟ ایک دوسری طرف ایران جو یہ تقریباً جنگ جیت چکا ہے، اور اگر واقعی یہ جنگ ایران جیت گیا تو پھر ایران دنیا کی وہ ایک بڑی اسلامی طاقت کے طور پر سامنے نظر نہیں آئے گا سر، پھر اس کے فیصلے چلیں گے، پھر طاقت کا منبع تو وہی ہوگا۔ دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ خلیج تو اب جو بھی ہے وہ ایران کے رحم و کرم کے اوپر ہوگا، یہ بات تو طے ہے نا، لکھ لی گئی ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے آپ کو ثابت قدم پیش کیا اور ایک طاقت کے طور پر پیش کیا، یعنی کہ ریجن میں اب جو فیصلے ہوا کریں گے وہ ایران کی ہاں میں ہاں ہوگی اور نہ میں نہ ہوگی، یہ بات طے ہے اور ایران کو سمجھ آ گئی۔ اس نے جتنی بھی اپنی وار اسٹریٹجی بنائی تھی ابھی تک تو وہ کامیاب ہوئی، اور 4 دن کے اندر جو فارغ کر کے اپنا آپریشن جا رہے تھے وہ بھی ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ اب وہ یو ایس ایس ٹریپولی لے کے آئیں یا پھر یو ایس ایس سین ڈیاگو لے کے آئیں، جس کے اندر ایمفیبیس آپریشنز کے لیے فیسلٹیز موجود ہیں۔ ٹریپولی کے اوپر جہاز موجود ہیں، ہیلی کاپٹر زیادہ تعداد میں ہیں جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایمفیبیس آپریشن لاسٹ نارمنڈی میں غالباً ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس کے بعد ایمفیبیس لینڈنگ کوئی دیکھنے میں نظر نہیں آتی، اور اگر یہ امریکہ کرے گا تو وہ خسارے کا سودا کرے گا اور پھر یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی، جگہ جگہ جہاد شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک کا تو ایک بات واضح ہو گئی کہ اب شاید وہاں حکومتوں نام کی چیزیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، اور وہ حکومتیں جو یہ چاہتی تھیں کہ ہم امن سلامتی خوشحالی کی زندگی گزاریں، جن کے لوگوں نے دوسرے لفظوں میں تتی ہوا کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ تتی ہوا اب دیکھ رہے ہیں اور در و دیوار لرز رہے ہیں۔ جب اوپر سے میزائل آتے ہیں اور نیچے سے انٹرسیپٹرز جاتے ہیں تو مجھے خود وہاں آپ کے بھی تعلقات ہیں، لوگ بتاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یو این ہو گیا، آپ کا جو جی سی سی ہو گیا، او آئی سی ہو گیا، یہ سارے ایف اے ٹی ایف ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، آئی ایم ایف ہو گیا، یہ سارے وہ فورم تھے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے انلیگل ایکٹیویٹیز کو لیگلائز کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، ان کے ان لافل طریقوں کو لافل بنانے کے لیے کیے گئے تھے۔ وہ ممالک جو اس کو جس کو کہتے ہیں نا ٹھکرا دیں گے تو وہ لوگ آگے ایک نئے گلوبل ورلڈ آرڈر کے اندر شفٹ ہو جائیں گے، ورنہ یہ جو پرانا ڈس آرڈر ہے یہ آپ کو تباہی مزید آپ کو نظر آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جیسے جن صاحب نے بات کی، زاہد صاحب نے، کہ جی لوگ دنیا چاہتی ہے، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی دنیا چاہتی ہے امن کرنے کے لیے؟ چائنا کا تمام فائدہ چائنا کو ہو رہا ہے، پیٹرو ڈالر سے پیٹرو یوان کے اوپر تیل شفٹ کر گیا ہے، اس کے ساتھ آبنائے ہرمز میں چائنیز کال سائنس چل رہے ہیں، دنیا چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے، روس کو ونڈ فال پروفٹس ہو رہے ہیں آئل اور گیس کی مد میں، اور وہ روس جو کہ ایک ہوا بنا کے کھڑا کیا تھا آج وہ روس ایک مسیحا بن کر کھڑا ہو رہا ہے لوگوں کے لیے۔ تو کیا روس اور چین چاہتے ہیں؟ پاکستان تو ایک میڈیٹر کا ہی کردار ادا کر سکتا ہے نا، گارنٹیز تو نہیں دے سکتا کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی سفارتی تعلق نہیں ہے، ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل کے اندر ایک پالیٹکس بھی تو ہے نا جو متاثر کر رہی ہے عام آدمی کو، اور ان کے مستقبل کے پولیٹیکل جو 27 اکتوبر کو الیکشن متوقع ہے وہاں اسرائیل کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پالیٹکس تو یہ کہہ رہی ہے کہ 28 دن ہو گئے ہمیں بنکر میں زندگی گزارنے کے، ابھی آپ اس کو تو چھوڑیں کہ جو اس نے جو میئر رویا ہے، آپ وہ رونا تو وہ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن میں ان کا مستقل مندوب رویا ہے کہ 15 سیکنڈ ہوتے ہیں جب الارم بجتا ہے اور 15 سیکنڈ کے بعد ایران کا میزائل ہٹ کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے، یہ اس کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ، کہ 3 بچے ہوں تو اس کو سوچنا پڑتا ہے مجھے کس بچے کو بچانا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بات اگر یہاں آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو پھر تو یہ تو اس پورے ریجن کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایران آگے ڈکٹیٹ کرے گا، اٹ از ناٹ امریکہ۔ آپ دیکھیں امریکہ کے صدر کے جھوٹ سامنے آ رہے ہیں، بار بار جھوٹ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی بات کی آپ نے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایران نے بہت بڑی قربانی دی ہے مالی اور جانی، لیکن ایک بڑا اسٹینڈ پوزیشن پہ آیا، لیکن امریکہ جو مالی قربانی، جانی قربانی، اسرائیلی جو مالی اور جانی قربانی دینے کے باوجود جو شکست خوردہ ہو رہے ہیں، یقیناً ان کی عوام کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا سوال سامنے آئے گا۔ اور یہی بات خلیج ممالک کی ہے کہ خلیج ممالک کے بادشاہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں اپنی قومی سلامتی کے لیے اور کتنے انٹرسٹڈ ہیں اپنی بادشاہت کی قائم کرنے کے، یعنی جو ان کی بادشاہت ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے۔
تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.